السلام علیکم ناظرین، 12 امام خاندان رسالت کی ان 12 ہستیوں کو کہتے ہیں جو احادیث کی روح میں پیغمبر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اسلامی معاشرے کے امام اور سرپرست ہیں۔ پہلے امام حضرت علی علیہ السلام اور باقی ائمہ علیہ السلام آپ علیہ السلام اور حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کی نسل سے ہیں۔ اس ویڈیو میں آپ کو آج ان 12 اماموں کے بارے میں بتاؤں گی کہ وہ کون تھے اور ان کی شہادت کیسے ہوئی۔ ناظرین، پہلے امام حضرت علی علیہ السلام۔ آپ علیہ السلام کے والد ماجد حضرت ابو طالب بن عبد المطلب، والدہ ماجدہ جناب فاطمہ بنت اسد۔ تاریخ ولادت 13 رجب 30 عام الفیل۔ مقام ولادت خانہ کعبہ۔ تاریخ شہادت 21 رمضان 40 ہجری۔ روضہ اقدس نجف اشرف عراق۔ آپ علیہ السلام بہت بہادر تھے، بڑے بڑے سورما آپ کا نام سن کر لرز جاتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے کئی من وزنی دروازہ جنگ خیبر میں اکھاڑ کر اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیا تھا۔ آپ علیہ السلام کبھی خوف زدہ نہیں ہوتے تھے، مشکلوں میں گھبرانا آپ جانتے ہی نہ تھے۔ ہر جنگ آپ علیہ السلام کے ہاتھ پر فتح ہوئی تھی۔ بہادر وہی ہوتا ہے جو گھبراتا نہیں۔ دنیا میں ایسے بہت سے بہادر گزرے ہیں جنہوں نے بڑے بڑے پہلوانوں کو پچاڑ دیا ہے، مگر ایسے بہادر بہت کم گزرے ہیں جو اپنے نفس کو پچاڑ دیتے ہیں۔ تلوار لے کر دشمن سے لڑنا چھوٹا جہاد ہے اور دل کی خواہشوں سے جنگ کرنا جہاد اکبر ہے۔ آئیے آپ کو حضرت علی علیہ السلام کی زندگی کا ایک ایسا واقعہ سنیں جہاں آپ علیہ السلام نے جہاد اکبر اور جہاد اصغر ایک ساتھ کیے۔ اسلام کی تیسری بڑی لڑائی جنگ خندق ہے۔ اسلام اور پیغمبر اسلم کا دشمن مکہ سے چل کر مدینے کی سرحد تک آ چکا ہے۔ مسلمانوں نے میدان جنگ میں اپنی حفاظت کے لیے خندق کھودی ہے۔ خندق کی وجہ سے دشمن مدینے میں داخل نہیں ہو سکا۔ خندق کے دونوں طرف دونوں فوجی آمنے سامنے پڑاؤ ڈالے پڑے ہیں۔ مکہ کا کافر لشکر اپنے ساتھ عرب کا سب سے مشہور پہلوان لایا ہے۔ عربوں کے خیال میں عمرو بن عبدو سے بڑا پہلوان اور بہادر دنیا میں کوئی نہ تھا۔ عمرو کے مقابلے پر آنے کی ہمت حضرت علی علیہ السلام کے علاوہ کسی میں نہیں تھی۔ مکہ والے اپنے پہلوان کی فتح پر مکمل یقین رکھتے تھے۔ مسلمانوں کی بڑی تعداد بھی اس یقین میں ان کے ساتھ شریک تھی، مگر دونوں لشکر حیرت میں پڑ گئے جب انہوں نے عمرو کی سینے پر حضرت علی کو بیٹھا دیکھا۔ حضرت علی علیہ السلام عمرو کو قتل کرنا ہی چاہتے تھے کہ عمرو نے اپنی ہار سے بخلا کر حضرت علی علیہ السلام کے چہرے مبارک کی طرف بے ادبی کی۔ اس کی اس نازیبا حرکت کے فوراً بعد ہی آپ علیہ السلام نے اس کے سینے سے اتر آئے۔ جب لوگوں نے آپ علیہ السلام سے پوچھا کہ ایسے زبردست دشمن پر قابو پا کر اس کو آپ نے کیوں چھوڑ دیا تھا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے تھوکنے پر مجھے غصہ آ گیا تھا۔ میں اس دشمن خدا کو صرف اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے قتل کرنا چاہتا تھا۔ اگر غصے میں قتل کر دیتا تو جہاد میں وہ خلوص نہ رہ جاتا، لہٰذا میں عمرو کے سینے سے اتر گیا۔ پھر غصہ ٹھنڈا ہونے کے بعد عمرو کو پھر پچھاڑا اور اس کا سر قلم کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر ایک حدیث میں ارشاد فرمایا تھا کہ خندق کے دن علی علیہ السلام کا ایک وار دونوں جہاں کی عبادت سے افضل ہے۔ دوسرے امام حضرت امام حسن علیہ السلام۔ والد ماجد حضرت علی بن ابی طالب، والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ زہرا سلام علیہا۔ تاریخ ولادت 15 رمضان 3 ہجری۔ مقام ولادت مدینہ منورہ۔ تاریخ شہادت 28 صفر 50 ہجری۔ روضہ اقدس جنت البقیہ مدینہ منورہ۔ امام حسن علیہ السلام بڑے عبادت گزار، بہادر اور عالم تھے۔ آپ کی سخاوت اور خیرات مشہور تھی۔ 2 مرتبہ آپ علیہ السلام نے اپنا کل مال کا آدھا حصہ راہ خدا میں لٹا دیا۔ امیر شام آپ علیہ السلام کا سخت دشمن تھا۔ آپ علیہ السلام کی سخاوت کا، شہرت کا سن کر دل میں جلتا رہتا تھا۔ ایک بار امیر شام نے آپ علیہ السلام کو خط لکھا اور زیادہ خیرات سے روکتے ہوئے لکھا، فضول خرچی میں بھلائی نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے جواب میں امیر شام کا جملہ الٹ دیا اور لکھا، خیرات فضول خرچی نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام کی سخاوت کو دیکھ کر کسی نے آپ کو مشورہ دیا کہ خیرات و سخاوت کم کیجیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، تمہارا مشورہ غلط ہے، کیونکہ اب تک کا معمول تو یہ ہے کہ اللہ مجھے دیتا ہے،
میں اس کے بندوں کو دیتا ہوں۔ اگر میں اپنی عادت بدل دوں اور خدا کے بندوں کو عطیہ دینا بند کر دوں تو یہ بھی ممکن ہے کہ خدا بھی اپنی عادت بدل دے اور مجھے عطیہ دینا بند کر دے۔ آپ علیہ السلام نے مسلمانوں میں خون ریزی بند کرانے کے لیے امیر شام سے صلح کر لی، جبکہ آپ علیہ السلام کے بہت سے جوشیلے ساتھیوں کو صلح ناپسند تھی، مگر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ موجودہ حالت میں جنگ کرنا خودکشی ہے، ایمان کی حفاظت کے لیے اس وقت صلح کرنا ضروری ہے۔ آپ علیہ السلام صلح پر آخر تک قائم رہے اور لوگوں کی مذمت اور ملامت کی کوئی پرواہ نہیں کی، کیونکہ جو شخص لوگوں کی تنقید سے ڈر کر راستہ بدل دے وہ بزدل ہے۔ بہادر وہی ہے جو حق کا راستہ نہ چھوڑے اور لوگوں کی رائے سے ڈر کر سچ سے منہ نہ موڑے۔ تیسرے امام حضرت امام حسین علیہ السلام، والد ماجد حضرت علی ابن ابی طالب، والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام علیہا، تاریخ ولادت 3 شعبان 4 ہجری، مقام ولادت مدینہ منورہ، تاریخ شہادت 10 محرم الحرام 61 ہجری، روضہ اقدس کربلا معلیٰ۔ ناظرین، ہم لوگ چاہے کسی کی غلطی کو دیکھ کر خاموش رہے، لیکن ہادی اور امام علیہ السلام کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ غلطی دیکھ کر خاموش رہے۔ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام بچپن میں ایک دن مدینے کی کسی گلی سے گزر رہے تھے۔ راستے میں ایک بوڑھا آدمی وضو کر رہا تھا، لیکن صحیح طریقے سے نہیں تھا۔ اس کے غلط وضو کو دیکھ کر دونوں شہزادے رک گئے اور اس بزرگ سے فرمایا کہ ہم دونوں وضو کرتے ہیں، آپ دیکھ کر بتائیں کہ کس کا وضو زیادہ اچھا ہے۔ بوڑھا دونوں اماموں کو وضو کرتا دیکھتا رہا۔ جب دونوں کے وضو ختم ہو گئے، بوڑھے شخص نے دیکھا کہ دونوں نے ایک طرح وضو کیا تو سمجھ گیا کہ شہزادے میرا غلط وضو کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں۔ بڑے ادب سے بولے، شہزادوں، میں ہمیشہ تمہارا شکر گزار ہوں گا کہ بڑھاپے میں تم نے میرے وضو کو درست کیا۔ جب امام حسین علیہ السلام ایک شخص کے غلط وضو کو دیکھ کر خاموش نہیں رہ سکتے تھے اور جب تک اس کی اصلاح نہ کر لی آگے نہیں بڑھے، تو جب دین کو یزید مٹا دینا چاہتا تھا تو کیوں کر ممکن تھا کہ آپ علیہ السلام خاموش بیٹھے رہتے۔ آپ علیہ السلام نے یزید کو خلیفہ ماننے سے انکار کر دیا اور مسلمانوں کی اصلاح اور ہدایت کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اس راہ میں آپ علیہ السلام کو عظیم مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ سارے ساتھی، بوڑھا کنبہ بھوکا پیاسا فرات کے کنارے شہید ہو گیا۔ جو بچ رہے تھے وہ قید و بند کی سخت ترین تکلیفیں جھیلتے رہے، مگر آپ علیہ السلام نے ہدایت کے لیے سب کچھ برداشت کر لیا۔ یزید ختم ہو گیا، یزیدیت اپنی موت آپ مر گئی، اسلام زندہ ہو گیا اور حسین علیہ السلام کا ذکر عام ہو گیا۔ چوتھے امام حضرت امام زین العابدین علیہ السلام، والد ماجد سید شہداء حضرت امام حسین علیہ السلام، والدہ ماجدہ جناب شہر بانو، تاریخ ولادت 15 جمادی الاول 38 ہجری، مقام ولادت مدینہ منورہ، تاریخ شہادت 25 محرم الحرام 95 ہجری، روضہ اقدس جنت البقیہ مدینہ منورہ۔ آپ علیہ السلام بڑے عبادت گزار تھے، اتنی نمازیں پڑھتے تھے کہ پیروں پر وہم آ جاتا تھا۔ سجدوں کی کثرت سے پیشانی اور سجدے میں زمین پر ٹکنے والے دوسرے اعضاء پر گھٹنے پڑ جاتے تھے جو تراشے جاتے تھے۔ آپ نے اتنی عبادت کی تھی کہ سجدوں کے گھٹوں کے تراشوں سے 2 تھیلیاں بھر گئی تھی۔ روایت میں ہے کہ آپ علیہ السلام جب نماز کی تیاری کرتے تو ایک لرزہ آپ کے وجود پر طاری ہو جاتا۔ آپ علیہ السلام سے سبب پوچھا گیا تو فرمایا، وائے ہو تم پر، کیا تم جانتے ہو کہ میں اب کس ذات کے سامنے جا کر کھڑا ہونے والا ہوں، کس کے ساتھ راز و نیاز کرنے جا رہا ہوں؟ آپ علیہ السلام راتوں کو پوشیدہ طور پر مدینے کے غریب گھروں میں کھانے کا سامان اپنی پیٹھ پر لاد کر پہنچایا کرتے تھے، جس کی وجہ سے آپ علیہ السلام کی پیٹھ پر سخت گھٹا پڑ گیا تھا۔ جن غریبوں کو سامان پہنچایا کرتے تھے ان کو معلوم ہی نہیں تھا کہ اللہ کا کون سا نیک بندہ ان کی خبر گیری کرتا ہے۔ جب آپ علیہ السلام کی شہادت ہو گئی اور سامان کا آنا بند ہو گیا، تب لوگوں کو پتہ چلا کہ غریبوں کی غائبانہ مدد کرنے والے امام زین العابدین علیہ السلام تھے۔ پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام، والد ماجد حضرت امام زین العابدین علیہ السلام، والدہ ماجدہ جناب فاطمہ بنت امام حسن علیہ السلام، تاریخ ولادت 1 رجب 57 ہجری، تاریخ شہادت 27 ذی الحجہ 114 ہجری، مقام ولادت مدینہ منورہ، روضہ اقدس جنت البقیہ مدینہ منورہ۔ آپ علیہ السلام واقعہ کربلا میں موجود تھے۔ اس وقت آپ کی عمر 3 برس تھی۔ سب کے ساتھ آپ قیدی بنا کر کوفہ اور دمشق لے جائے گئے۔
جب یزید نے امام زین العابدین علیہ السلام کے قتل کا حکم دیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام بھی معصوم تھے اور میرے باپ بھی معصوم ہیں۔ فرعون جناب موسیٰ علیہ السلام کے قتل پر راضی نہیں ہوا، نہ اس کے درباری اس بات پر راضی تھے کیونکہ وہ ناجائز اولاد نہیں تھے، لیکن اے یزید تو اور تیرے درباری معصوم کے قتل کرنے پر اس لیے راضی اور تیار ہیں کہ تم سب ناجائز اولاد ہو، اس لیے کہ صرف ایسے ہی لوگ معصوم کے قتل کرنے پر راضی ہو سکتے ہیں جو ناجائز اولاد ہو۔ یزید یہ سن کر خاموش ہو گیا، اس نے قتل کا ظالمانہ حکم واپس لے لیا۔ آپ علیہ السلام کے سامنے ایک بار کسی شخص نے ایک کافر کی میت کی کھوپڑی پیش کر کے سوال کیا۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ کفر پر مرنے کے بعد عذاب ہوتا ہے، مگر یہ عقیدہ غلط ہے کیونکہ یہ کافر کی کھوپڑی ہے مگر نہ جل رہی ہے نہ اس پر عذاب ہو رہا ہے۔ امام علیہ السلام نے چکماک کے 2 پتھر منگوائے۔ چکماک اس پتھر کو کہتے ہیں جن کے ٹکرانے سے آگ پیدا ہو جاتی ہے۔ پہلے لوگ چکماک سے ہی آگ جلایا کرتے تھے۔ غرض یہ کہ امام علیہ السلام نے پتھر منگا کر اس شخص کو دیے اور کہا ان کو ایک دوسرے سے ٹکراؤ۔ جب ٹکرانے پر آگ نکلی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بتاؤ پتھر گرم تھا یا ٹھنڈا؟ اس نے کہا پتھر تو ٹھنڈا ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا جو خدا اس بات پر قادر ہے کہ ٹھنڈے پتھر کے اندر سے آگ بھر دے، وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ یہ کھوپڑی اوپر سے ٹھنڈی رہے مگر اس کے اندر عذاب کی آگ بھری ہو۔ آپ علیہ السلام کا جواب سن کر وہ مطمئن ہو گیا۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام والد ماجد حضرت امام محمد باقر علیہ السلام، والدہ ماجدہ جناب ام فروہ۔ تاریخ ولادت 18 ربیع الاول سن 83 ہجری، مقام ولادت مدینہ منورہ۔ تاریخ شہادت 15 شوال سن 148 ہجری، روضہ اقدس جنت البقیہ مدینہ منورہ۔ آپ علیہ السلام کے زمانے میں علم دین کا چرچا خوب پھیلا، پورے ملک سے علماء سمٹ کر مدینے آ گئے تھے۔ 4000 آدمی ہر وقت قلم دوات لیے تیار رہتے تھے کہ جب بھی آپ کچھ فرمائیں وہ لوگ اسے لکھ لیں۔ آپ کے زمانے میں بنو امیہ کی حکومت تھی اور بنی عباس کی حکومت قائم ہوئی۔ بنی عباس نے لوگوں کو امام حسین کے خون ناحق کے نام پر بنو امیہ کے خلاف ابھار تھا۔ اسی زمانے میں جب لوگ اہل بیت کی محبت کا چرچا کیا کرتے تھے، خراسان کا ایک شخص آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا جب آپ علیہ السلام کی حمایت و مدد کرنے والے صرف خراسان میں 1 لاکھ موجود ہیں تو آپ علیہ السلام حکومت کا حق کیوں نہیں حاصل کر لیتے؟ یہ سن کر آپ علیہ السلام نے اس شخص سے کہا کہ سامنے بھڑکتے ہوئے تندور میں کود جاؤ۔ وہ شخص یہ سن کر لرز اٹھا اور التجا کرنے لگا۔ آپ علیہ السلام نے اپنا حکم واپس لے لیں۔ اسی وقت جناب ہارون مکی امام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے ہارون مکی سے بھی تندور میں کود جانے کے لیے کہا اور ہارون فوراً کود گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ علیہ السلام اس شخص کو لے کر تندور کے قریب آئے۔ سب نے دیکھا ہارون تندور میں بیٹھے ذکر خدا کر رہے ہیں اور آگ بالکل نقصان نہیں پہنچا رہی۔ امام علیہ السلام نے اس شخص سے دریافت فرمایا بتاؤ خراسان میں ہمارے ایسے ماننے والے کتنے ہیں؟ اس نے کہا ایک بھی نہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا آئندہ کبھی اپنے امام کو مشورہ نہ دینا۔ 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، والد ماجد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، والدہ ماجدہ جناب حمیدہ خاتون۔ تاریخ ولادت 7 صفر 128 ہجری، تاریخ شہادت 25 رجب 138 ہجری، مقام ولادت ابوا، روضہ اقدس کاظمین عراق۔ ہمارے 7ویں امام حضرت موسیٰ بن جعفر علیہ السلام ہیں۔ آپ کا لقب کاظم ہے۔ کاظم کے معنی ہیں غصے کو پی جانے والا۔ آپ علیہ السلام بہت حلیم اور بردبار تھے۔ ایک بار ایک کنیز کے ہاتھ سے گرم سالن کا پیالہ چھوٹ کر آپ علیہ السلام کے اوپر گر پڑا۔ کنیز خوف زدہ ہو گئی اور اس نے برجستہ قرآن مجید کا فقرہ پڑھا جس میں خدا نے ان لوگوں کی مدح کی ہے جو غصے پر قابو کرتے ہیں۔ امام علیہ السلام نے یہ سن کر فرمایا میں نے غصے کو ضبط کیا۔ پھر کنیز نے آیت کا وہ حصہ پڑھا جس میں خدا نے معاف کرنے والوں کی تعریف کی ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا میں نے تجھے معاف کیا۔ کنیز نے آخر میں آیت کا وہ حصہ پڑھا جس میں خدا نے فرمایا ہے کہ میں ان لوگوں کو دوست رکھتا ہوں جو احسان کرتے ہیں۔ امام علیہ السلام نے یہ سن کر اس کنیز کو آزاد کر دیا۔ امام علیہ السلام بڑے حق کو اور صاف گو تھے۔ ایک مرتبہ ہارون نے آپ کو قید خانے سے بلا بھیجا۔ آپ علیہ السلام تشریف لے گئے تو بادشاہ نے پوچھا آپ مجھ سے ملنے کیوں نہیں آتے؟
آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مجھے تمہارے پاس آنے سے دو چیزیں روکتی ہیں، ایک تمہاری بادشاہیت اور دوسری تمہاری دنیا سے محبت۔ بادشاہ یہ سن کر شرمندہ ہوا۔ ہارون نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دی تو کہا السلام علیکہ یا ابن الام۔ اس وقت امام وہاں موجود تھے۔ آپ علیہ السلام نے حضور اکرم کے روضے کی طرف رخ کر کے کہا السلام علیکہ یا جدہ۔ یہ سن کر ہارون نے سر جھکا لیا۔ ہارون نے آپ کو 14 سال قید خانے میں بند رکھا اور آخر میں زہر دے کر شہید کرا دیا۔ آپ علیہ السلام کا روضہ اقدس عراق کے شہر قازوین میں ہے، جہاں دنیا بھر سے لوگ آپ کی زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ 8ویں امام حضرت امام علی رضا علیہ السلام والد ماجد، حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام والدہ ماجدہ جناب نجمہ خاتون۔ تاریخ ولادت 11 ذی القعدہ 153 ہجری۔ مقام ولادت مدینہ منورہ۔ تاریخ شہادت 17 صفر 203 ہجری۔ روضہ اقدس مشہد مقدس ایران۔ امام رضا علیہ السلام کے زمانے میں شیعہ مذہب نے بہت ترقی کی۔ حکومت آپ علیہ السلام سے ڈرتی تھی۔ جب مامون جو اس وقت کا خلیفہ تھا آپ علیہ السلام کو دارالحکومت میں طلب کیا تو راستے میں آپ علیہ السلام بہت سے مقامات سے گزرے۔ ہر جگہ لوگ جوق در جوق آپ کی زیارت کے لیے جمع تھے اور آپ علیہ السلام سے دین کی باتیں پوچھتے تھے۔ اس سفر میں ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک شخص ابو حبیب نے خواب میں دیکھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی بستی میں تشریف لائے ہیں۔ ابو حبیب نے خواب میں ہی مشتاق زیارت ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیام گاہ کا پتہ پوچھتے ہوئے نکلے۔ ان کو معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مسجد میں جہاں حاجی اترتے ہیں۔ ابو حبیب نے مسجد میں جا کر دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد کی ایک محراب میں تشریف فرمائے۔ ابو حبیب نے سلام کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب سلام دیکھ کر ایک مٹھی کھجوریں ابو حبیب کو دے دی جو 18 تھی۔ ابو حبیب نے اس خواب کی تعبیر یہ سمجھی کہ ان کی عمر میں 18 سال باقی ہیں۔ اس کے بعد امام رضا علیہ السلام ان کی بستی سے گزرے۔ ابو حبیب نے سلام کیا۔ امام علیہ السلام نے سلام کا جواب دے کر ایک مٹھی خرمے دے دیے۔ ابو حبیب نے ان کو گنا تو وہ بھی 18 خرمے تھے۔ ابو حبیب نے کہا مولا کچھ اور بھی مرحمت فرمائے۔ امام علیہ السلام نے جواب دیا اگر میرے جد نے اس سے زیادہ خرمے دیے ہوتے تو میں بھی زیادہ دیتا، اور اس طرح ابو حبیب کو اپنے خواب کی تعبیر مل گئی۔ 9ویں امام امام تقی علیہ السلام والد ماجد حضرت امام علی رضا والدہ ماجدہ جناب سبیکہ خاتون۔ تاریخ ولادت 10 رجب 195 ہجری۔ مقام ولادت مدینہ منورہ۔ تاریخ شہادت 29 ذی القعدہ 220 ہجری۔ روضہ اقدس قازوین عراق۔ آپ علیہ السلام کے علم کا رعب اور دبدبہ بچپن سے ہی سب پر قائم ہو گیا تھا۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام بغداد کے ایک راستے میں تھے کہ عباس بادشاہ مامون کی سواری گزری۔ بادشاہ کی سواری دیکھ کر تمام بچے بھاگ گئے، لیکن آپ علیہ السلام اپنی جگہ پر نہایت اطمینان سے کھڑے رہے۔ مامون کو امام علیہ السلام کا یہ اطمینان دیکھ کر بہت تعجب ہوا۔ اس نے آپ علیہ السلام سے بچوں کے ساتھ نہ بھاگنے اور کھڑے رہنے کی وجہ پوچھی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا راستہ کشادہ تھا اس لیے ہٹنے کی ضرورت نہ تھی، میں نے کوئی جرم نہیں کیا تھا جس کی وجہ سے خوف زدہ ہو کر بھاگ جاتا، اور یہ بدگمانی میں نے تیری طرف سے نہیں کی تو مجھے کیا ستائے گا، پھر کیوں چلا جاتا اور کھڑا نہ رہتا۔ مامون کو آپ علیہ السلام کی گفتگو سن کر بے حد تعجب ہوا۔ اس نے آپ کا نام پوچھا۔ آپ نے فرمایا میں امام علی رضا کا بیٹا ہوں۔ جب مامون اسی راستے سے واپس ہوا تو امام بھی اسی راستے پر پہلے کی طرح کھڑے رہے اور تمام بچے بھاگ گئے۔ مامون نے مٹھی بند کر کے پوچھا بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا خدا دریاؤں میں مچھلی پیدا کرتا ہے، بادشاہ کے پاس ان کا شکار کر کے لاتے ہوئے اور بادشاہ مچھلی کو ہاتھ میں چھپا کر ہم اہل بیت کا امتحان لیتا ہے۔ مامون نے کہا بے شک آپ علی رضا کے بیٹے ہیں۔ امام کو اپنے ساتھ لایا اور اپنی بیٹی کا نکاح آپ علیہ السلام سے کر دیا۔ لوگوں نے مامون کی ملامت کی کہ ایک بچے سے اپنی بیٹی کا نکاح کیوں کرتے ہیں۔ مامون نے اس وقت کے تمام علماء کو جمع کیا اور امام سے مناظرہ کرایا۔ امام علیہ السلام نے سب کو لاجواب کر دیا۔ سارے زمانے پر آپ علیہ السلام کے علم کا سکہ بیٹھ گیا۔ 10ویں امام حضرت امام علی نقی علیہ السلام والد ماجد حضرت امام محمد تقی علیہ السلام والدہ ماجدہ جناب سمانہ خاتون۔ تاریخ ولادت 5 رجب 214 ہجری۔ مقام ولادت مدینہ منورہ۔ تاریخ شہادت 3 رجب 254 ہجری۔ روضہ اقدس سامرہ عراق۔ علیہ السلام کی سخاوت، عبادت اور علم کا شہرہ دور دور تک پھیلا۔ حکومت نے آپ علیہ السلام کے بڑھتے ہوئے اثر سے خوف زدہ رہتی تھی۔
ایک مرتبہ ایک عورت نے یہ دعویٰ کر دیا کہ میں جناب فاطمہ علیہ السلام کی بیٹی زینب ہوں، میں پہلے غائب ہو گئی تھی، اب ظاہر ہوئی ہوں۔ خلیفہ اس کو جھٹلانے سے عاجز تھے، آخر مجبور ہو کر امام علیہ السلام سے مدد مانگی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جناب فاطمہ کی اولاد کو درندے نہیں کھا سکتے، لہٰذا اس عورت کو درندوں کے سامنے ڈال دیا جائے، حقیقت معلوم ہو جائے گی۔ اس عورت کے سامنے جب یہ بات پیش کی گئی تو اس نے خود ہی اپنے جھوٹے ہونے کا اقرار کر لیا۔ لوگوں نے خلیفہ کو مشورہ دیا کہ امام علی نقی علیہ السلام بھی تو جناب فاطمہ زہرا کی اولاد میں سے ہیں، انہی کے قول کے مطابق ان کو بھی درندوں کے سامنے آنے کے لیے کہا جائے۔ چنانچہ خلیفہ نے آپ علیہ السلام کے سامنے جب یہ تجویز پیش کی تو آپ فوراً تیار ہو گئے۔ امام علیہ السلام نے اسی مکان کے اندر تشریف لے گئے۔ خلیفہ اپنی چھت سے یہ منظر دیکھ رہا تھا کہ درندے نکلے مگر امام علیہ السلام کے قدموں پر منہ ملنے لگے۔ سب یہ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ امام علی نقی علیہ السلام کو عباسی حکمراں معتز اللہ نے زہر دے کر شہید کر دیا۔ 11ویں امام حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام، والد ماجد حضرت امام النقی علیہ السلام، والدہ ماجدہ جناب حدیثہ خاتون۔ تاریخ ولادت 10 ربیع الثانی 232 ہجری، مقام ولادت مدینہ منورہ۔ تاریخ شہادت 8 ربیع الاول 260 ہجری، روضہ اقدس سامرا عراق۔ آپ علیہ السلام بھی اپنے معصوم بزرگوں کی طرح دین کی حفاظت فرماتے رہے۔ آپ علیہ السلام کے زمانے میں ایک مرتبہ قحط پڑا۔ مسلمان نماز استسقاء پڑھ کر دعا مانگ چکے تھے مگر پانی کو نہ برستا تھا، نہ برسا۔ لوگ حیران پریشان تھے۔ اسی وقت ایک عیسائی راہب نکلا، وہ جس وقت ہاتھ اٹھاتا تھا اسی وقت پانی برسنے لگتا تھا۔ مسلمانوں میں بڑی بے چینی پھیل گئی جس کے دور کرنے کا کوئی ذریعہ حکومت کے پاس نہ تھا۔ عزت بچانے کے لیے امام علیہ السلام سے مدد لینے پر حکومت مجبور ہوئی۔ آپ علیہ السلام تشریف لائے اور راہب نے جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو آپ علیہ السلام نے اپنے صحابی سے فرمایا جو چیز اس کی انگلیوں کے درمیان ہے اسے نکال لو۔ جو چیز نکالی گئی وہ ایک ہڈی تھی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ کسی نبی کی جسم کی ہڈی ہے، جب بھی اس کو زیر آسمان بھرنا کیا جائے گا پانی برسنے لگے گا۔ آپ علیہ السلام نے اس ہڈی کو دفن کر دیا، پھر خود نماز استسقاء پڑھی اور دعا فرمائی۔ پانی برسا اور خوب برسا کہ زمین جل تھل ہو گئی اور لوگ نہال ہو گئے۔ ناظرین گرامی، 12ویں امام حضرت امام مہدی آخر زمان علیہ السلام، والد ماجد حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام، والدہ ماجدہ جناب نرجس خاتون۔ تاریخ ولادت 15 شعبان 256 ہجری، مقام ولادت سامرا۔ جناب ابراہیم اور جناب موسیٰ کے زمانے کی طرح آپ علیہ السلام کے زمانے کے ظالم بھی آپ علیہ السلام کے پیدائش سے پہلے ہی آپ کے اس قدر دشمن ہو چکے تھے کہ وہ چاہتے تھے کہ آپ پیدا ہی نہ ہوں، کیونکہ وہ سب جانتے تھے کہ آپ علیہ السلام ظاہر ہو کر دنیا سے ہر قسم کے ظلم کو مٹا دیں گے۔ اسی وجہ سے ہر ظالم آپ علیہ السلام کے پیدا ہونے سے ڈرتا تھا۔ خداوند عالم نے آپ کی حفاظت کا یہ انتظام فرمایا کہ جناب نرجس خاتون کے یہاں آثار حمل ظاہر ہی نہیں ہونے دیا اور کسی کو ولادت سے پہلے پتہ ہی نہ چل سکا کہ جب جناب نرجس خاتون کی گود امام زمانہ سے آباد ہونے والی ہے۔ پھر ولادت باسعادت کے بعد آپ علیہ السلام کی پرورش بھی پوشیدہ طور پر ہوتی رہی۔ ابھی آپ علیہ السلام کا سن مبارک 4 یا 5 سال کا تھا کہ باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا اور حکم خدا سے آپ خلق کے پیشوا امامت وقت قرار دیے تو زمانہ بھر کے ظالم و جابر حکمراں آپ علیہ السلام سے اور بھی دشمنی کرنے لگے۔ چنانچہ 11ویں امام کی شہادت کے بعد آپ علیہ السلام لوگوں کی نظر سے پوشیدہ رہتے تھے۔ صرف آپ علیہ السلام کے نائب آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے اور ان کے ذریعے مسائل کے جواب ملتے تھے۔ 70 سال کے بعد جب غیبت صغریٰ کی مدت پوری ہو گئی تو حضرت کے چوتھے نائب کا بھی انتقال ہو گیا تو آپ علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ اب کوئی میرا نائب نہیں ہے اور اس وقت سے غیبت کبریٰ کا دور شروع ہو گیا۔ غیبت کبریٰ کے زمانے میں بھی بہت سے خوش نصیب افراد کو حضرت علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوتی رہتی ہے۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ ناظرین، ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔